نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہمیں مواسات پر گفتگو کرنی ہے۔ اسلام جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ ترین دین ہے، یہ دین حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حسین امتزاج کا نام ہے۔ جہاں حقوق اللہ کی بہت اہمیت ہے، وہیں حقوق العباد کے تصور کے بغیر اسلام اور اس کے دین حنیفیت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان المبارک، جس سے الحمدللہ اب اس وقت ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ناموں سے یاد فرمایا ہے۔ ایک تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر صبر ہے، اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر مواسات ہے۔ محسن انسانیت کی بہت مشہور زمانہ جو حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، بہت طویل حدیث ہے یہ۔ اس حدیث کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہی ہے کہ وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواسات۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام نے بندے اور خدا کے درمیان تعلق کے ساتھ ساتھ بندوں اور بندوں کے تعلق اور ان کے درمیان ربط کو بہت اہمیت دی ہے۔ آج جس وقت ہم لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں تو لاک ڈاؤن کا ایک عالم ہے۔ کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے ساری دنیا ایک ہیبت کے دور سے گزر رہی ہے۔ مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے کہ جبکہ ساری دنیا بند ہے، لاک ڈاؤن ہے۔ اتفاق سے شاید رہتی دنیا تک کبھی ایسا نہ ہوا ہوگا کہ رمضان المبارک اس سچویشن میں انسانوں کے درمیان آیا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور عزیز بہنوں، مواسات، غم گساری، ہمدردی، اس کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراسر اور سراپا غم گساری کا مجسم نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بندوں کے معاملات میں، اپنے اصحاب کے معاملات میں بہت کریم تھے، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اس کے روزے، اس کی عبادتیں ہمیں اس بات کی طرف بہت متوجہ کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان کے یہ روزے، یہ جہاں ایک جانب انسان میں تقویٰ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کے چند گھنٹوں کے ذریعے سے انسان اپنے ان ساتھیوں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے کہ جن کو بمشکل نان شبینہ میسر ہوتی ہے۔ کئی بار بغیر کھائے ہوئے ہمارے بہت سارے بھائی بہن ہیں جو سو جاتے ہیں۔ کئی بار دن میں ایک بار ہی بمشکل انہیں مل پاتا ہے۔ تو اسلام کا یہ جو نظام ہے، یہ نظام گویا اپنے اس غریب تنگ دست بھائی کی اس کیفیت کا احساس کراتا ہے، اور یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ یہ اسلام نے کئی زکوٰۃ کا نظام دیا، انفاق کا نظام دیا، مواسات کی تلقین فرمائی، روزوں کے ذریعے سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے جیسے دوسرے بھائیوں جو تنگدستی میں مبتلا ہے، جو غربت میں مبتلا ہے، جو دو وقت کی روٹی جنہیں نہیں مل پاتی ہے، تو وہ ان کی مدد کرے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنے اطراف و اکناف میں جو لوگ رہتے اور بستے ہیں، اپنے پڑوس میں، ہم ان کی معاشی حالت سے ہم واقف ہوں۔ ہم یہ دیکھیں کہ کہیں خدا نخواستہ وہ
پیسوں کی کمی کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے وہ بھوکے نہ سو رہے ہوں، اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ رمضان میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس کے لیے انسان کو گویا تیار کیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی سال کے بقیہ مہینوں میں بھی انفاق کرتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے رزق کا جو فلسفہ ارشاد فرمایا بہت شاندار ہے، بہت دل لگتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ لِضُعَفَائِكُمْ، کہ یہ جو مال و دولت تو ہم تمہیں دیتے ہیں، یہ جو رزق تمہیں دیتے ہیں، یہ رزق تمہیں ہم ضعفاء اور معاشرے کے جو تنگ دست اور غریب حال جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے تمہیں دیتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے۔ اچھا، یہ جو مواسات کی جو بات ہے، یہ مواسات کی بات دو سطحوں پر ہیں یا دو درجوں پر ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ کہ میں اپنے بھائی، اپنے دوست احباب، رشتہ دار یا جو بھی ہوں، میرے پڑوس میں رہنے والے لوگ ہوں یا جن کو میں جانتا ہوں، اگر وہ کسی دکھ اور تکلیف میں یا غم میں مبتلا ہوں تو اس کا پہلا درجہ اور بہت ضروری درجہ ہے کہ میں اس غم اور اس تکلیف اور اس رنج کا احساس کروں۔ کئی بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے احساس تک یا ان کے احساس میں شامل ہونا، ایموشنلی انہیں ان کے گویا معاملات کے اندر میں شامل ہونا انہیں بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ، اس احساس کے ساتھ ساتھ، اس کا جو بھی مسئلہ ہو یا جو دکھ یا پریشانی ہو یا غم کی کوئی بھی بات ہو تو اس غم کی بات کو دور کرنے کی فکر کرنا، یہ رمضان المبارک میں یوں تو ہمیں ہر سال کے پورے مہینوں میں کرنا ہے، لیکن رمضان جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، بہاروں کا مہینہ ہے، یہ اس میں آپ ایک نیکی کریں تو 70 گنا سے زیادہ اس کے ثواب میسر آ سکتے ہیں۔ اب یہ جب کہ لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہے، میں اپنی بہنوں سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں بھی جو خادمائیں آتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے کوئی زیر دست ہو، تمہارے گھر میں کام کرنے والے ہوں یا تمہاری کمپنی میں کام کرنے والے ہوں، تمہارے ماتحت ہو تو ان کا کام رمضان میں ہلکا کر دو۔ تو یہ بھی مواسات کی ایک شکل ہے۔ بہنوں نے بھی کرنا چاہیے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی خادمہ آتی ہے اور روزے سے ہے تو ان کے کام کے اندر میں تخفیف کر دینا چاہیے۔ اچھا، بھائیوں کے ساتھ ساتھ بہنوں سے اس بات کی بھی ہم گزارش ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ میری بہنوں، آپ اپنے پاس خود بھی اپنی کچھ نہ کچھ پاکٹ منی رکھتے ہیں، جو بھی آپ کے گھر خرچ میں آپ بچا پاتے ہیں اس رقم کو آپ کو بھی انفاق کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میرے بھائی یہ لوگ تو کرتے ہی ہیں، اور بہنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے پس انداز کیے ہوئے پیسوں میں سے وہ انفاق کریں۔ آج یہ وقت کی بہت ضرورت، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس کورونا مہاماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو بے انتہا پریشان ہیں، بلکہ اب تو بہت سارے خدا نخواستہ ایسے بھی ہمارے دوست احباب اور رشتہ داروں میں ہو سکتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن کے پہلے ویل ٹو ڈو تھے، لیکن اب یہ جو 1-1.25 مہینے کا 1.5 مہینے کا جو وقت گزر چکا ہے جس میں کام کاج اور بزنس پورے سب ٹھپ پڑے ہیں، تو خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ بہت سارے لوگ اس کیفیت میں آ گئے ہوں گے کہ اب ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم عرصے سے جب سے یہ مسئلہ اٹھا ہے تو ہمارے دوست احباب سبھی مل کر کے اس کام کو کر رہے ہیں، لیکن اب اس وقت اس کام کی طرف اور خصوصیت کے ساتھ متوجہ ہونا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں بات ارشاد فرمائی تھی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہوتے، بھلے ہی وہ خود معاشی طور پر کتنے پریشان کیوں نہ ہو۔ تو بھائیوں، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو
ہم متوجہ کریں، اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں کی طرف ہم پہلے متوجہ ہوں، اور اس کے بعد جو بھی ہمارے ماتحت ہے، جو بھی دوست احباب ہیں، پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کی طرف ہم لوگ متوجہ ہوں اور ان کے ساتھ مواسات کا، رحم دلی کا اور مرحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔